بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکرٹ ایجنسیز کے حوالے سے وہ تمام سوالات جو پاس پیپر میں پوچھے گئے ہیں۔ مطلب کہ آج آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ وہ تمام سوالات ملنے والے ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے، سیکرٹ ایجنسیز کے حوالے سے پاس پیپر میں پوچھے گئے ہوں۔ وہ پیپر خواہ ایف پی ایس سی کا ہو یا پی پی ایس سی کا ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دی جائے، بلکہ آپ جانتے ہوں گے کہ پاس پیپر میں سے 70 to 80% پیپر بنتا ہے، یعنی کہ پاس پیپر میں سے 70 سے 80% پیپر وہی تمام سوالات دہرائے جاتے ہیں جو پاس پیپر میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاس پیپر کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، سیکھیں اور یاد کریں۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام پاس پیپر کو ایک ترتیب کے ساتھ، ہر چیز پاس پیپر میں سے ایک ترتیب کے ساتھ ٹاپک وائز علیحدہ علیحدہ کر کے چیزوں کو یاد کیا جائے، انڈرسٹینڈ کیا جائے، تبھی ہم ایک اچھی تیاری اپنی کر سکتے ہیں کم وقت میں۔ تو میں آپ کے لیے ہر چیز پاس پیپر میں سے علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کو پرووائڈ کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں، آپ میرٹ پہ آ سکیں، آپ کی پریپریشن ہو سکے۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ایجنسی آ جاتی ہے، CSIS۔ سوال کرتا ہے کہ CSIS کس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے؟ تو یہ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یعنی کہ کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ نمبر 2 پہ ہم سے سوال کرتا ہے ASIS کس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے؟ تو ASIS جو ہے آسٹریلیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور یہ 1952 کو بنی۔ نمبر 3 پہ MSS، یہ چائنا کی ہے اور آج کل یہ اپنا بہت زیادہ اثر رسوخ بڑھاتی جا رہی ہے دنیا پہ۔ جس طرح سے اکنومیکلی گرو کر رہی ہے، اسی طرح سے یہ اب اس نے سیکیورٹی کے لحاظ سے اپنی انٹیلیجنس انفارمیشن کلیکشن کے لحاظ سے بھی جو ہے اپنی پاور کو بڑھا رہی ہے، کیونکہ دنیا میں اس نے جب سپر پاور بننا ہے تو اپنی ظاہر سی بات ہے سیکیورٹی لیول کو بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ چائنا کی ہے۔ اور آگے را از دی ایجنسی آف انڈیا، آپ جانتے ہوں گے کہ انڈیا کی ہے۔ اور پاکستان بالخصوص بلوچستان کے علاقے میں جو عموماً جو کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہاتھ سے کچھ سانحہ ہوتا ہے یا وہاں سے جو ہمیں کوئی ایجنٹ ملتا ہے تو وہ اس کا تعلق راہ سے ملتا ہے۔ تو راہ پاکستان میں کافی اپنی کاروائیاں کرتی رہتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور سوال آیا تھا کہ یہ کب بنی؟ یہ 1968 کو بنائی گئی تھی۔ BND انٹیلیجنس ایجنسی کس ملک کی ہے؟ جی BND جو ہے جرمنی کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور 1956 کو بنی۔ CIA انٹیلیجنس ایجنسی کس ملک کی ہے؟ CIA جی انٹیلیجنس ایجنسی جانتے ہوں گے آپ بہت اچھے طریقے سے کہ USA کی اور دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ 1947 کو بنی تھی۔ دین ہمارے پاس آ جاتی ہے SVR، یہ از دی سیکیورٹی ایجنسی آف وچ کنٹری؟ تو یہ USSR کی ہے۔ SVR USSR کی ہے، جس طرح سے USSR کا نام چینج ہو گئے اب رشیا ہے، اسی طرح سے SVR کا نام چینج ہو کر اب اس وقت جو ہے KGB ہے۔ دین ہمارے پاس آ جاتی ہے SIS ایجنسی جی UK کی ہے اور اسے M16 بھی کہتے ہیں۔ عموماً سوال جو پیپر میں آتا ہے وہ M16 کے بارے میں زیادہ تر پوچھا جاتا ہے کہ M16 کس ملک کی ہے؟ تو وہ UK کی ہے، یعنی کہ برٹش یونائٹڈ کنگڈم کی ہے۔ تو اس کا دوسرا جو نام ہے SIS ہے۔ دین ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے موساد۔ تو موساد ایک شیطانی انٹیلیجنس ایجنسی میں اسے کہتا ہوں۔ تو موساد ایک شیطانی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ تو شیطانی کس کی ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسرائیل کی ہوگی، جو ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کسی طرح سے مسلمانوں کو بیکورڈ کیا جائے، مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، مسلمانوں کو توڑا جائے۔ دین ہمارے پاس آ جاتی ہے KBG جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ رشیا کی ہے۔ دین ہمارے پاس آ گیا جی DGSE جو سیکیورٹی ایجنسی ہے، یہ فرانس کی آ جاتی ہے۔ اس کی میں مزے کی بات یہ ہے کہ DGSE صرف فرانس کی نہیں ہے بلکہ اس میں CIA اور M16 بھی شامل ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر فرانس میں اس وجہ سے اسے
فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسی کہا جاتا ہے، اور اس پہ زیادہ جو اثر رسوخ ہے وہ فرانس کا ہی ہے. لیکن M16 اور CIA جو دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، ان کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. NDS جو نیوز ایجنسی ہے جی، NDS یہ افغانستان کی ہے. دیکھیے جی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ میں.